السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ القصص پارہ نمبر 20، آیات مقدسہ نمبر 22 تا 25 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصر میں فرعون کی جو اولاد ہے، فرعون کے جو حواری ہیں قبطی لوگ، ان کے ساتھ ایک معاملہ پیش آ جاتا ہے، اور اس معاملے کے پس منظر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل پر آئے روز جو ظلم ہو رہے تھے وہ سنتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور دل میں ایک قلق ہے، پریشانی ہے کہ ہمارے جو بنی اسرائیل ہیں ان پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ یہ فطری ایک جذبہ ہے بطور انسان بھی، اور موسیٰ علیہ السلام تو وہ اعلیٰ ہستی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے بڑی ذمہ داریوں سے نوازنا ہے۔ آپ نے تو ایک قومی انقلاب لانا ہے، بین الاقوامی انقلاب کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ آپ تو انسانوں کے امام ہیں، لیڈر ہیں، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ فطری جذبہ ہے کہ ہم پہ کیوں ظلم ہو رہا ہے، لیکن ظاہر ہے ابھی آنے والے فیوچر پلان کے لیے کوئی رہنمائی نہیں ہے، لیکن طبیعت میں بے چینی ضرور ہے، بوجھ ہے۔ اور اسی تناظر میں جب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بنی اسرائیل اور قبطی کی لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، اور قبطی اپنی اس بدماشی سے باز ہی نہیں آ رہا، وہ گالی گلوچ بھی کر رہا ہے، پٹائی بھی کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے یقیناً ان کو سمجھایا ہے، بات چیت کی ہے، لیکن جب وہ باز نہ آیا تو پیچھے ہٹانے کے لیے ایک مکہ رسید کیا، اور اس مکے نے اس قبطی کا کام تمام کر دیا۔ اب جب قبطی جہنم رسید ہو گیا تو یقیناً موسیٰ علیہ السلام کے دل میں فطری طور پر یہ ایک خوف طاری ہوا کہ یہ تو قتل ہو گیا ہے، درست نہیں ہوا، کیونکہ وہ نیتاً تو اس کو مارنا نہیں چاہتے، اللہ کے نبی ہیں وہ، لیکن یہ زیادتی جو ہوئی ہے اللہ سے معذرت کی، اللہ نے معاف کر دیا۔ اگلے دن پھر یہی واقعہ اس بندے کے ساتھ جو بنی اسرائیلی ہے، اس کے ساتھ یہ پیش آیا کہ کوئی کسی اور قبطی سے لڑ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس نے پکارا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ابھی کل ایک واقعہ پیش ہوا تھا اور وہ فرعون کے دربار میں پہنچ چکا تھا، ابھی اس کی انتظار میں تھے کہ کیا فیصلہ آتا ہے، یہ پھر دوبارہ پکار رہا تھا۔ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام اسی فطری جذبہ کے تحت
اس بنی اسرائیلی کی مدد کے لیے لپکتے ہیں تو قبطی نے بڑے کھل کر یہ اعتراض کیا، بات کی کہ یہ تو تمہارا بڑا منفی پہلو ہے، کل بھی تم نے قبطی کو مار دیا تھا، آج تم پھر مجھے مار دو گے، اور یہ کوئی اچھا طریقہ کار ہے سماجی اعتبار سے یا اخلاقی اعتبار سے؟ تو یہ یقیناً اس کے الفاظ بڑے سخت تھے۔ موسیٰ علیہ السلام رک گئے۔ اسی دوران ایک شخص آیا جو دربار سے آیا ہے، فرعون کے حواریوں کے دربار میں وہ بیٹھا ہوا تھا، اور وہاں یہ فیصلہ ہو گیا کہ موسیٰ نے جو ہمارے بندے کو قتل کیا ہے اس کو پکڑ کے لاؤ، اس کو عدالت میں پیش کرو اور اس کو ہم قتل کر دیں گے۔ چنانچہ اس بندے نے بھی مشورہ دیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیے، اور بہتری اسی میں ہے، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، ورنہ وہ آپ کو قتل کر دیں گے۔ میرے عزیزو، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی مبارک کا یہ دوسرا مرحلہ، دوسرا فیز یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ آپ مصر سے نکلتے ہیں بے سر و سامان، اور کوئی پتہ نہیں کہاں جانا ہے، تو مصر سے نکلتے ہیں تو اللہ رب العزت سے درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے ایسا راستہ عطا فرما جو سیدھا ہو، جس میں میرا فائدہ ہو، کیونکہ مجھے تو پتہ نہیں کہاں جانا ہے۔ چنانچہ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، جب موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف توجہ کرتے ہیں، یعنی چہرہ کرتے ہیں، قَالَ عَسَىٰ رَبِّي، اور اللہ سے ریکویسٹ کی، دعا کی کہ یا اللہ مجھے لے جا ان یہدینی سواء السبیل، جو سیدھا راستہ ہے، یعنی جو میری منزل ہے درست ہو، اچھی ہو، بہتر ہو، میرے مستقبل کے اعتبار سے بہتر ہو، اور دیگر جو میری ضروریات ہیں ان کے اعتبار سے بہتر ہو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ مدین یہ ملک شام کا شہر ہے، اور یہ جو علاقہ تھا مدین، یہ فرعونی حکومت میں شامل نہیں تھا، فرعونی حکومت سے باہر تھا۔ ایک تو ضرورت اس بات کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اس علاقے میں جائیں جو فرعون کے علاقے میں شامل نہیں، تاکہ وہ ان کو پکڑ نہ سکیں، اور وہ اپنا مقدمہ چلا کے جو ان کی خواہش ہے کہ موسیٰ کو قتل کر دیں، اس سے بچا جائے، اور یہ بچنا ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر موسیٰ علیہ السلام کا جو فیوچر کا اللہ نے پورا پلان تیار کیا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ ایسی جگہ پر اور ایسے ماحول پہ آپ جائیں جہاں آپ کی تربیت ہو، چنانچہ آزاد علاقہ ہو، تربیت کے اعتبار سے بہتر ہو، اور جن افراد کے ساتھ آپ رہیں وہ بھی بہتر ہو۔ اللہ رب العزت نے ہی چونکہ پوری یہ ترتیب قائم کی ہوئی ہے، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ جو مدین ہے تقریباً 8-9 دن کے فاصلے پر ہے مصر سے۔ اب آپ چلتے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، جب آپ مدین کے پانی پر پہنچے، ایک جگہ ہے جہاں مدین کے علاقے میں لوگ پانی پلا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، آپ نے وہاں یہ پایا کہ ایک جماعت ہے لوگوں کی جو پانی پلا رہے ہیں اپنے جانوروں کو، بکریوں کو وغیرہ وغیرہ، اور خود بھی وہاں سے پانی پی رہے ہیں ڈول نکال کے کنویں سے۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، آپ جب وہاں پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا رش ہے، بھیڑ ہے، اور لوگ پانی پلا رہے ہیں، لیکن دور 2 خواتین ہیں جو اپنے جانوروں کو روکے ہوئے ہیں اور روک کر انتظار کر رہی ہیں۔ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمَا، قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، موسیٰ علیہ السلام ان دونوں خواتین سے پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے، آپ ایک
سائڈ پہ کھڑی ہیں، انتظار کر رہی ہیں۔ قالتا، ان دونوں نے کہا، لا نسقی، ہم پانی نہیں پلاتی، حتی یصدر الرعاء، یہاں تک کہ یہ جتنے چرواہے ہیں، پانی پلانے والے لوگ ہیں، جب یہ فارغ ہو جاتے ہیں ہم پھر پانی پلاتی ہیں۔ کیوں؟ ایک تو ہم خواتین ہیں اور آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ مرد ہے، پھر پانی نکالنا ہے، اس کی قوت چاہیے۔ وَأَبُونَا، اور ہمارے جو والد محترم ہے، شیخ کبیر، وہ بوڑھے آدمی ہیں، یعنی مرد تو ہمارے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں، اگر والد صاحب ہیں تو وہ بوڑھے ہیں۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں، اعلیٰ شخصیت ہیں، اعلیٰ آپ کا قلب ہے، لہذا خیر خواہی اعلیٰ درجے کی ہے۔ آپ نے ان دونوں خواتین کے جانور لیے اور پانی پلا دیا ان کو۔ پانی سے جب فارغ ہوئے، ثم تولی الی الظل، پھر آپ ایک سائے کی اوٹ میں آ جاتے ہیں، ایک سائے کی طرف آتے ہیں اور آ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ فقال، پس موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ربی، اے میرے پروردگار، انی لما انزلت، بے شک جو بھی چیز تو اتارے، الیہ، میری طرف، من خیر، بھلائی، اچھی، فقیر، میں تو ایک ضرورت مند ہوں، میری طرف آج مجھے کھانے کی بھی ضرورت ہے، روٹی کی ضرورت ہے، اور دیگر اشیاء ضروریہ کی ظاہر ہے مجھے ضرورت ہے یا اللہ، لیکن تو میرے لیے یہ ضرورتیں پوری فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سارا سسٹم اللہ ہی بنا رہے ہیں، اتنا لمبا سفر طے کر کے یہاں اللہ نے پہنچایا، اور اللہ سے ہی درخواست کر رہے ہیں کہ یا اللہ میرے لیے تو بندوبست فرما۔ فجاءته احداهما تمشي على استحياء، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سائے میں آرام فرما رہے ہیں، ابھی ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ دونوں بیٹیاں خواتین اپنے گھر آتی ہیں، اپنے والد محترم سے بات چیت کرتی ہیں، کیونکہ وہ وقت سے پہلے آ گئی تھیں۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ پہلے کیسے آ گئیں؟ تو ان بیٹیوں نے بتایا کہ ایک مرد ہے جو بڑا اچھا سمجھدار، اس نے ہمارا تعاون کیا ہے، ہماری معاونت کی ہے، ہم جلدی فارغ ہو گئی ہیں۔ اور آپس میں اب دونوں کی بات چیت ہوتی ہے، باپ کی اور بیٹیوں کی، کہ اس کی ہمیں خیر خواہی کرنی چاہیے۔ اس خیر خواہی اور گفتگو کے نتیجے میں یقیناً والد نے یہ کہا کہ جائیں آپ اس کو لے کے آئیں۔ فجاءته احداهما، پس ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک آئی، تمشی علی استحیاء، وہ حیا کے ساتھ چل رہی تھی، شرم کے ساتھ چلتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ قالت، کہنے لگی، ان ابی، بے شک جو میرے والد صاحب ہیں، یدعوک، آپ کو وہ بلاتے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ آپ کو بدلہ دیا جائے جو آپ نے ہمیں پانی پلایا ہے، ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے، ہمارے بکریوں کو پانی پلایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو چونکہ بندوبست ہی اللہ کر رہے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں یہ جو ان کے والد محترم ہیں، یہ حضرت شعیب علیہ السلام ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بلا تاخیر فوراً حضرت شعیب کے پاس پہنچتے ہیں۔ فلما جاءہ، جب وہ پہنچے، وقص علیہ القصص، اور سارا جو واقعہ تھا شروع سے لے کے آخر تک سنا دیا۔ قال، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، لا تخف، آپ ڈرو مت، نجوت من القوم الظالمین، آپ ایک ظالم قوم سے آزاد ہو کے آئے ہیں، نجات حاصل کر کے آئے ہیں۔ اب جہاں آپ پہنچ گئے ہیں یہ علاقہ اس کا نہیں ہے، لہذا اب ڈریے نہ۔ انشاءاللہ یہ واقعہ جاری ہے، اگلے درس میں مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت ان آیات اور ان واقعات کے تناظر میں ہمیں اعلیٰ شعور عطا فرمائیں اور عملی زندگی میں جد و جہد کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو
شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.